بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد ومن هذا النوع وطء الحائز فإن النهي عن قربانها باعتبار الأذى لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولهذا قلنا يترتب الأحكام على هذا الوطء فيثبت به إحصان الواتي وتحل المرأة للزوج الأول ويثبت به حكم المهر والعدة والنفقة ولو امتنعت عن التمكين لأجل الصداق كانت ناشزة عندهما فلا تستحق النفقة۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ عبارت حاصلہ کے اندر ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نہیں کی دو قسمیں آپ کے سامنے بیان ہوئی، افعال شرعیہ سے نہیں، نمبر دو افعال حسیہ سے نہیں۔ یہ بات بتا دی جا چکی کہ افعال شرعیہ تو وہ افعال ہیں کہ شریعت کے علم پر ان کا وجود اور تحقق موقوف ہو۔ وہ لوگ جن کے پاس شریعت کا علم ہے وہی افعال شرعیہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم نہیں افعال شرعیہ کا صدور ان کی جانب سے ہو نہیں سکتا۔ افعال حسیہ یہ وہ افعال ہے جن کا وجود اور تحقق شریعت کے علم پر موقوف نہ ہو، بلکہ جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ بھی یہ افعال کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی کہ افعال حسیہ سے جب منع کیا جاتا ہے، جب افعال حسیہ منہی عنہ ہوتے ہیں تو وہ کبھی لعین ہی بن جاتے ہیں، ان کی ذات کے اندر ہی قباحت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی مشروع نہیں ہوتے، نہ ذاتاً مشروع ہوتے نہ وصفاً مشروع ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے روکا، کہا ولا تقربوا الزنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے روکا، ولا تکفرون۔ تو یہ سب افعال حسیہ ہیں، زنا ہے، کفر ہے، ان سے جب روکا جا رہا ہے تو نہیں جب افعال حسیہ پر وارد ہوگی تو وہ عین کے اعتبار سے قباحت پیدا کرے گی، جس بنا پر وہ افعال منہی عنہ ہو جانے کے بعد کبھی بھی مشروع نہیں ہوں گے، نہ ذاتاً مشروع ہوں گے نہ وصفاً مشروع ہوں گے۔ اور یہ بالکل درست ہے۔ یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر پھر عاجز کو نہیں کرنا کہلائے گا، یہاں پر عاجز کو نہیں کرنا کہلائے گا نہیں، کیونکہ ہر چیز کے اندر قدرت کا دار و مدار اس کے مناسب حال پر ہوتا ہے۔ یہ افعال حسیہ ہے، اس لیے یہاں پر حسی قدرت کو ہم دیکھتے ہیں تو ممانعات کے بعد بھی آدمی شریعت کے خلاف کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب وہ قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کو دیکھ کر مخصوص کام سے آدمی رک جاتا ہے تو یہ قادر آدمی کو نہیں کرنا ہوا، جو نہیں کا صحیح مفہوم ہے۔ خیر، تو بات تو یہ ہے کہ افعال حسیہ کبھی لعین نہیں ہوتے، جو کبھی بھی مشروع نہیں ہوتے، جب ان پر نہیں وارد ہوتی ہے تب۔ تو وطی جو ہے وہ بھی ایک فعل حسی ہے، شریعت کے علم پر اس کا وجود اور تحقق موقوف نہیں کہ شریعت کا علم جس کے پاس ہو وہی وطی کر سکتے ہیں، نہیں، بہت سے لوگ بلکہ دنیا کی زیادہ تر مخلوق ایسی ہے جس کے پاس شریعت کا علم نہیں اور وہ وطی کرتی ہے۔ تو وطی ایک فعل حسی ہے، اس کا وجود اور تحقق شریعت کے علم پر موقوف نہیں، جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ بھی اس کا وجود و تحقق کر سکتا ہے۔ جب وطی فعل حسی ہے اور ہم کو ایک وطی سے روکا جائے تو یہ کبھی لعین نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو حالت حیض میں وطی کرنے سے جب ہم کو روکا گیا ہے تو یہ فعل حسی سے روکنا ہوا، لہٰذا یہ حالت حیض میں وطی کرنا کبھی لعین نہیں ہوگا، کسی بھی حال میں یہ مشروع نہیں ہونا چاہیے، نہ ذاتاً مشروع ہونا چاہیے نہ وصفاً مشروع ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالت حیض میں وطی کرنا یہ کبھی لعین ہی نہیں بلکہ یہ کبھی لغیری ہے۔ افعال حسیہ ہونے کے باوجود
منہی عنہ افعال حسیہ میں سے ہونے کے باوجود حالت حیض میں وطی کرنا کبھی لعینہ ہی نہیں بلکہ کبھی لغیرہ ہے، یعنی ذاتاً یہ مشروع ہوتا ہے نہیں کہ وارد ہو جانے کے بعد بھی، وصفاً اگرچہ مشروع نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ جبکہ فعل حسی جب منہی عنہ ہوتا ہے تو وہ کبھی لعینہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، اے نبی جی آپ کہہ دو کہ حیض ایک گندگی ہے، لہٰذا تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں، اور جب تک کہ عورتیں پاک نہ ہو جائیں تب تک تم عورتوں سے قریب مت ہو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان سے قریب ہو سکتے ہو۔ یہاں یہ آیت جو ہے ہم اس پر اگر غور کرتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق ہی سے ہم کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، ہمیں اس بات کی واقفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وطی کرنا حالت حیض میں یہ کبھی لعینہ ہی نہیں ہے، اس کے عین میں کچھ خرابی نہیں ہے۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض کے اندر وطی کرے تو عین میں کچھ خرابی نہیں ہے، وطی کرنے میں کچھ خرابی نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہی وطی کر رہا ہے، اپنی بیوی سے وطی نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اللہ نے اس کے لیے یہ جائز رکھا ہے۔ تو وطی میں کوئی خرابی نہیں ہے، جو خرابی آ رہی ہے حالت حیض میں وطی کرنے کے معاملے میں وہ اس گندگی کی وجہ سے آ رہی ہے جو عورت کی شرمگاہ میں موجود ہوتی ہے، جو وطی کا محل ہے، کہ خون ہوتا ہے وہاں پر، گندگی ہوتی ہے وہاں پر۔ اللہ کہہ رہی اس گندگی کی وجہ سے وطی مت کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا کبھی لغیرہ ہے، اور یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی کہ افعال حسیہ جب منہی عنہ ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی لعینہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب کبھی لعینہ کے خلاف دلیل نہ ہو، ورنہ اگر منہی عنہ افعال حسیہ ایسا ہو کہ دلیل موجود ہو جو کبھی لعینہ کے خلاف پر دلالت کرتا ہو، یعنی فعل حسی سے متعلق ایسی دلیل موجود ہو جس سے اس فعل کا کبھی لغیرہ ہی ہونا ثابت ہو رہا ہو، تو پھر فعل حسی کبھی لغیرہ ہی ہوگا۔ یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا یہ کبھی لعینہ ہی نہیں بلکہ کبھی لغیرہ ہی ہے، کیونکہ یہاں پر وطی میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی اس گندگی میں ہے جو وطی کے محل میں پائی جاتی ہے، وہ اگر صاف ہو جائے تو پھر تم واپس وطی کر سکتے ہو۔ تو خود یہ بات بتا رہا ہے یہاں پر کہ یہ جو فعل حسی ہے اس کے اندر جو ممانعات آ رہی ہے وہ عین کی وجہ سے نہیں آ رہی، غیر کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر پھر ہم منہی عنہ فعل حسی کو کبھی لغیرہ ہی مانیں گے، کبھی لعینہ ہی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اعتراض کا جواب دے دیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حالت حیض کے اندر وطی کرنا یہ کبھی لعینہ ہی نہیں بلکہ کبھی لغیرہ ہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو چیز کبھی لغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر خرابی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی، وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ذات کے اعتبار سے جب خرابی نہیں تو ذاتاً یہ مشروع ہوگا۔ جب حالت حیض میں وطی کرنا نہیں کے بعد بھی ذاتاً مشروع ہے، اچھا نہیں ہے کہ آدمی کرے لیکن ذاتاً مشروع ہے، تو یہ کرنے سے احکام مرتب ہوں گے۔ کیا احکام مرتب ہوں گے؟ نمبر 1، اگر کوئی آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے تو اس وطی سے اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ جس طرح پاکی کے زمانے میں اپنی بیوی سے وطی کرنے کے بعد شوہر محسن بن جاتا ہے، اسی طرح حالت حیض میں وطی کرنے کے بعد بھی احسان ثابت ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟
دیکھو جس طرح پاکی کے زمانے میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، تو شوہر محسن بن جائے گا یا نہیں؟ اسی طرح عورت بھی محسنہ بن جائے گی یا نہیں؟ صفت احسان ثابت ہو جائے گا۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا رجم ہوگی، ان کو 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، وطی کرے، تو یہ بھی چونکہ ایک ایسا فعل جو ذاتاً مشروع ہے، اگر تو اس کو گناہ مل رہا ہے یہ کام کرنے کا، حالت حیض میں وطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ چونکہ ذاتاً مشروع تھا نا، ذاتاً مشروع ہونے کی وجہ سے اس وطی سے وہ محسن ہو جائے گا، اس کی بیوی بھی محسنہ ہو جائے گی۔ لہٰذا اب ان دونوں میں سے ایک نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو اب ان کو سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، 100 کوڑے نہیں لگائے دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محسن نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے تو صحیح طریقے پر وطی کی ہی نہیں، ہم نے جو وطی کی تھی وہ حالت حیض میں کی تھی۔ ارے بھائی وہ وطی بھی ذاتاً مشروع ہی تھی، لہٰذا وہ تم کو محسن بنا دے گی، لہٰذا اس احسان کی وجہ سے ان کو اب رجم کر دیا جائے گا۔ فائدے کی بات بتائی جائے تو زنا کے باب میں جو احسان ہے اس کی 7 شرائط ہیں، یعنی آدمی اگر زنا کرے تو زنا کرنے کے بعد اگر اس کا احسان ثابت ہو گیا تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ احسان کے متحقق ہونے کے لیے کتنے شرائط ہیں؟ تو فقہا کہتے ہیں 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والا آزاد ہو۔ نمبر 2، وہ عاقل ہو۔ نمبر 3، وہ بالغ ہو۔ نمبر 4، مسلمان ہو۔ نمبر 5، اس کا نکاح صحیح ہو چکا ہو۔ نمبر 6، نکاح کے بعد بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو۔ اب خواہ وہ ازدواجی تعلق جو اس نے قائم کیا وہ حلال وطی کے ذریعے سے اس نے کیا یا حالت حیض میں وطی کے ذریعے سے اس نے کیا۔ اور نمبر 7، میاں بیوی نکاح کے بعد ازدواجی تعلق کے وقت صفت احسان کے ساتھ متصف ہے۔ یہ 7 شرائط جب پائی جاتی ہیں تو آدمی محسن ہوتا ہے۔ اگر محسن زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حالت حیض کے اندر وطی کرے تو اس وطی کا مستقل اعتبار ہوگا، کیونکہ اس نے ایسی وطی کی ہے جو ذاتاً مشروع ہے۔ اگرچہ یہ وصفاً مشروع نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس نے چونکہ ایک ایسی وطی کی ہے جو ذاتاً مشروع ہے، اس لیے شوہر کے ذمے کل مہر دینا واجب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ شوہر حالت حیض میں کی ہوئی وطی کو وطی نہ سمجھے بلکہ کھیل سمجھے کہ یہ تو وطی نہیں ہے۔ جب وطی نہیں ہے تو اب میں نے جب اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، میں نے اس سے فائدے جب لیے ہی نہیں، تو میں کیوں اس کو مہر دوں؟ ارے تو نے وطی کی حالت حیض میں تو یہ بھی وطی ہے، لہٰذا اب تجھ پر کل مہر دینا لازم اور ضروری ہو جائے گا جبکہ مہر متعین ہو۔ اور اگر اس نے مہر متعین نہیں کیا نکاح کے وقت تو مہر مثل واجب ہوگا پورا کا پورا۔ تو دیکھو یہاں پر حالت حیض میں کی گئی وطی پر یہ حکم بھی مرتب ہوا۔ اگر حالت حیض کی وطی کے بعد شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اب بیوی عدت گزارے گی یا نہیں؟ تو ضرور عدت گزارے گی۔ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ حالت حیض میں جو وطی کی گئی اس کا اعتبار نہیں ہے، لہٰذا شوہر نے میرے ساتھ وطی کی ہی نہیں ہے، اور جب شوہر نے میرے ساتھ وطی کی ہی نہیں ہے تو عدت تو وہ گزارتی ہے جس کے ساتھ وطی ہوئی ہو۔ میرے ساتھ جب وطی ہوئی ہی نہیں ہے تو میں عدت کیوں گزاروں؟ اسی لیے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ اور نکاح کرنے کے فوراً بعد وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے، خلوت سیاح بھی دونوں کے مابین ابھی ہوئی نہیں ہوتی، اس سے پہلے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو عورت جو ہے اس پر عدت گزارنا لازم نہیں،
وہ فوراً کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. عدت تو وہ عورت گزارتی ہے جس کے ساتھ وطی کی گئی ہو، یا تو حقیقی طور پر یا حکمی طور پر، جیسا کہ خلوت سیاح میں ہوتا ہے. اب حالت حیض میں شوہر نے بیوی کے ساتھ پہلی وطی کی، نہ پھر اس نے اس کو طلاق بھی دے دی. جب طلاق دے دی تو اب عورت کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ وطی کی ہی نہیں؟ جو وطی ہوئی ہے وہ حالت حیض میں وطی ہوئی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو پاپی وطی ہے. تو جب وطی ہوئی نہیں تو مجھ پہ عدت گزارنا بھی لازم نہیں. وہ ایسا نہیں کہہ سکتی، عدت گزارے گی وہ، اور 3 حیض مستقل طور پر وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد ہی وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. کیونکہ حالت حیض میں کی گئی وطی کا بھی اعتبار ہوتا ہے. کیوں اعتبار ہوتا ہے؟ کیونکہ نہیں کے بعد بھی یہ ذاتاً مشروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ کبھی لی گئی لیے، کبھی لیا ہی نہیں. سمجھے؟ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت حیض میں کسی عورت کو طلاق دیتا ہے نا تو اس حیض کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ حیض تو ضائع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو طہر آتا ہے، اس طہر کے ختم ہو جانے کے بعد جو حیض آتا ہے نا، وہاں سے عدت کی ابتدا ہو. تو اس کے بعد 1 حیض، 2 حیض، 3 حیض کا آدمی انتظار کر لے تو پھر عدت گزر جائے گی، پھر وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. جس حیض میں طلاق واقع ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں کرنا ہے، عدت میں اس کے بعد کی حیض کا اعتبار کرنا ہے. اب یہ بات بھی ہے کہ عورت جب عدت کے اندر ہوتی ہے نا تو اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب اور ضروری ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے کہ شوہر کو سکنا بھی دینا ہوتا ہے عورت کو، اور اس کو نفقہ بھی دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی محبوس ہے نا. شوہر اگر اس کا خرچہ اس کو دے گا نہیں تو پھر وہ اپنا خرچہ کس طرح پورا کرے گی؟ تو عدت کے دوران شوہر کو بیوی کو خرچہ دینا ہوتا ہے. اب یہاں شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عورت کے ساتھ وطی کی تھی حالت حیض میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اب میں نے اس کو طلاق دے دی تو یہ تو ایسی عورت کو طلاق دی جس نے میرے ساتھ وطی کی نہیں، میں نے اس کے ساتھ وطی کی نہیں، تو اب اس پر عدت بھی نہیں ہے. جب اس پر عدت بھی نہیں ہے تو یہ محبوس بھی نہیں، تو اس پر نفقہ بھی آئے گا نہیں. یعنی میرے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ میں اس کو نفقہ دوں، یہ نفقہ کی مستحق نہیں ہے. شوہر یہ کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی ہو وطی ہوئی تو ہے نا، ایسی وطی ہوئی ہے جو ذاتاً مشروع ہے، لہٰذا اس کا اعتبار ہوگا. جب اس کا اعتبار ہے تو اس نے جب اس کو طلاق دی تو عدت کے اندر بھی وہ بیٹھے گی، کیونکہ جس طرح وہ عورت عدت میں بیٹھتی ہے جس کے ساتھ حلال وطی ہے، اسی طرح وہ عورت بھی عدت میں بیٹھے گی جس کے ساتھ حرام وطی ہے. تو یہ عدت میں بیٹھ گئی. جب عدت میں بیٹھ گئی تو عدت میں جب عورت ہوتی ہے تو شوہر پر اس کا نفقہ لازم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے شوہر پر اب نفقہ لازم ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو آدمی نے عورت کے ساتھ نکاح کیا، وہ حالت حیض کے اندر تھی، حالت حیض میں اس کے ساتھ وطی کی، ہم بستر کی ازدواجی تعلق قائم کیا. اب شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے ساتھ حلال وطی کی نہیں، اس لیے عورت کی جانب سے بزا کی تسلیم پائی نہیں گئی. جب بزا کی تسلیم پائی نہیں گئی تو اب نفقہ دینا میرے اوپر لازم اور ضروری ہے. نہیں، ایسا نہیں. اس نے حالت حیض میں تو تیرے ساتھ وطی کی نا، تو نے اس کے ساتھ وطی کی، تو اگرچہ حرام وطی تھی، یہ مناسب تھا نہیں، لیکن تسلیم بزا پایا گیا، لہٰذا تجھے اب اس کو نفقہ دینا ہے. ٹھیک ہے. وَلَوِ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ، یہ والی جو عبارت ہے نا، اس کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی آدمی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے اندر مہر معجل کا وعدہ اس نے کیا تھا. ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے وقت اس نے مہر معجل کا وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے مہر دوں گا، وہ بھی فی الحال دے دوں گا میں تجھے.
فوراً مہر تجھے دے دوں گا، یہ ادھار نہیں ہے، تیرا مہر تجھے فوراً مل جائے گا. تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب عورت کو یہ مہر معجل ملنا چاہیے، یہ عورت کا حق ہے. وہ اپنی بجا مرد کو دے رہی ہے تو پھر مرد کو فی الحال فوراً اس کو مہر دے دینا ہے. لیکن مرد نے اس کو فی الحال مہر دیا نہیں، جو وعدہ اس نے کیا تھا وہ وعدہ اس نے پورا کیا نہیں. تو جب تک عورت اپنا مہر معجل وصول نہ کر لے تو اس کو اختیار ہے کہ شوہر کو وطی نہ کرنے دے. یہ مسئلہ ہے. جب تک عورت اپنا مہر معجل کو وصول نہ کرے اس کو اختیار ہے کہ شوہر کو وطی نہ کرنے دے، کہ بھائی پہلے تو میرا مہر دے پھر وطی کر میرے ساتھ. کتنا اچھا ہے سودا، وہ سودا جو نقد ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو. کتنا اچھا ہوتا ہے سودا جو نقد ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو. تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے فی الحال مہر معجل دے گا، تو جب تک تم مجھے دے گا نہیں تب تک میں تجھے وطی کرنے نہیں دوں گا. تو یہ حق اس کو حاصل ہے. یہ عورت نافرمان شمار نہیں ہوگی، یہ عورت ناشیزہ شمار نہیں ہوگی. لہٰذا عورت کو نفقہ بھی ملے گا. جو غلطی اور فالٹ ہے وہ شوہر کی ہے، اس کو مہر دے دینا چاہیے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو نفقہ بھی نہیں دوں گا، مہر تو دیا نہیں ساتھ ساتھ نفقہ بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے وطی کرنے نہیں دیتی. وطی کرنے نہیں دیتی تو پھر میں کیوں اس کو نفقہ دوں؟ نہیں بھائی، تو پہلے مہر دے تو پھر وطی کرنے دے گی وہ تجھے. یا تو جو مہر نہیں دے رہا اس سے وہ تجھے وطی نہیں کرنے دے رہی. لہٰذا یہ عورت اپنا حق مانگ رہی ہے، یہ کوئی ناشیزہ نہیں ہے. لہٰذا نفقہ بھی تجھے ساتھ ساتھ دینا ہی پڑے گا، ورنہ کورٹ کچہری میں معاملہ ذرا لمبا ہو سکتا ہے. تو جب تک عورت اپنا مہر معجل وصول نہ کرے اس کو اختیار ہے کہ شوہر کو وطی نہ کرنے دے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ حلال وطی ہو گئی اور مہر کا مطالبہ اس نے کیا نہیں، یا تو شرم آ رہی تھی اسے کہ میں شوہر کو کس طرح منع کروں، میں ان کو دھکا کس طرح دوں، یہ مجھ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں اور میں اس طرح ان سے اعراض کروں، تو شرم کی وجہ سے اس نے مہر کا مطالبہ نہیں کیا اور ایک دفعہ حلال وطی دونوں کے مابین ہو گئی. تو اگر دوبارہ شوہر کو وطی کرنے سے وہ انکار کرتی ہے اور پھر وہ مہر مانگنا شروع کرتی ہے کہ اب تم میرے پاس بار بار آتے رہتے ہو، مہر تو دیتے نہیں ہو، پہلے میرا مہر دو، اب اس کے بعد پھر ہم بستری کریں گے، اس دیواری تعلق قائم کریں گے، تو اس صورت میں وہ عورت ناشیزہ شمار ہوگی، وہ عورت نافرمان شمار ہوگی اور نافرمان کو نفقہ نہیں ملتا، اس لیے اس عورت کو نفقہ ملے گا نہیں. کیونکہ جب بلا مطالبہ مہر ایک دفعہ وطی کرا چکی تو اب دوبارہ اس کو مہر کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے وطی سے انکار کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ عورت کا کبھی تو وطی کرا لینا اور کبھی انکار کر دینا یہ من مانی کے سوا کچھ نہیں. تیرے کو مہر پہلی مرتبہ یاد نہیں آیا جب تو نے اس کے ساتھ ہم بستری کی؟ تبھی تجھے مطالبہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن اب جب تو نے بوجھا ایک مرتبہ حوالے کر ہی دیا ہے تو اب تجھے اس کو روکنے کا حق نہیں. یہ مسئلہ تھا. جب اپنی غرض تھی تو لپٹنا بھی قبول تھا، جب اپنی غرض تھی تو لپٹنا بھی قبول تھا. اب مطلب نکل گیا تو پہچانتے تک نہیں. جب اپنی غرض تھی تو لپٹنا بھی قبول تھا، اب مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں. تو بہت زیادہ اگر عورت کو اپنی مہر کی پرواہ ہوتی تو پہلی مرتبہ ہی اپنی بوجھا کو اس کے حوالے نہ کرتی. لیکن تب تو اس نے حوالے کر دیا. معلومہ مہر کی بہت زیادہ پرواہ اس کو نہیں ہے. اب دوبارہ شوہر اس کے سامنے وطی کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا من نہیں ہے، اس لیے وہ نہ کہہ رہی ہے.
کہ میں اب تم کو میرے قریب نہیں آنے دوں گی, پہلے مہر دو پھر قریب آؤ. تو پہلے جب بزا کو تسلیم کیا تھا تب مہر یاد نہیں آیا تھا. تو جب ایک مرتبہ تسلیم بزا ہو گیا نا تو اب عورت کو اپنے آپ کو روکے رکھنے کا حق نہیں ہے. جب عورت کو اپنے آپ کو روکے رکھنے کا حق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی روک رہی ہے تو یہ عورت ناشزا نافرمان ہے. صاحبین کہتے ہیں ایسی عورت کو نفقہ ملے گا نہیں, کیونکہ نافرمان عورت کو نفقہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, دیکھو سمن جس طرح بائے کا حق ہے اسی طرح مہر عورت کا حق ہے. سمن جس طرح بائے کا حق ہے اسی طرح مہر عورت کا حق ہے. اگر کوئی بائے کوئی چیز مشتری کو بیچتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس سے سمن وصول کرے. تو اسی طرح عورت جب بزا تسلیم کر رہی ہے شوہر کو تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ مہر وصول کرے. اب دیکھو بائے نے سودا کر لیا مشتری کے ساتھ لیکن ابھی مشتری کی جانب سے سمن آیا نہیں ہے تو بائے کو مبی روکنے کا حق ہے نا. وہ مبی روک سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تجھے مبی نہیں دوں گا جب تک کہ تو سمن نہیں دے. لیکن ایک مرتبہ اگر بائے مبی مشتری کے حوالے کر دے کہ لے جا سمن میں کو دے دئیو یہ لے جا, لیکن وہ سمن اب دے نہیں رہا تو اب کیا بائے یہ کر سکتا ہے کہ وہ مشتری کے پاس جائے اور کہے کہ اللہ میری مبیلا, میں نے مبیلا, میں اپنے مبی کو روکے رکھتا ہوں, جب تک تو سمن نہیں دے گا تب تک اب مبی تیرے حوالے نہیں کروں گا. نہیں, جب تو نے ایک مرتبہ حوالے کر دیا تو الساکت لا یعود, جو چیز ساکت ہو جاتی ہے وہ چیز کبھی لوٹتی نہیں ہے. یہ ایک قاعدہ ہے, اصل فقہ کا ایک قاعدہ ہے یہ کہ جب تو ہی مبی ایک مرتبہ حوالے کر چکا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تو اپنے حق کو ساکت کر رہا ہے. اور جب تو ہی اپنا حق ساکت کرنے پر راضی ہے تو جب بائے راضی تو کیا کرے گا قاضی. جب بائے راضی تو کیا کرے گا قاضی. اس کو مبی حوالے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, لیکن جب اس نے مبی حوالے ایک مرتبہ کر دیا تو اب واپس سمن وصول کرنے کے لیے مبی کو روکے رکھنے کا حق بائے کو حاصل نہیں. عورت کا ہی معاملہ ایسا ہی ہے کہ عورت کو وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو مہر معجل ملے گا, تو اب اس کے لیے یہ کام ضروری تھا کہ وہ اپنی بزا کو سپرد نہ کرے, پہلے مہر کا مطالبہ کرے, مہر آ جائے اس کے بعد وہ بزا حوالے کر دے. لیکن پہلی مرتبہ اس نے اپنی بزا کو حوالے کر دیا, مہر کا مطالبہ کیا بھی نہیں. تو جب وہی اپنے حق کو ساکت کرنے پر راضی ہے تو اب قاضی کیا کر سکتے ہیں. تو اب دوبارہ اگر وہ شوہر کو روکے کہ میرے ساتھ وطی مت کرنا جب تک کہ تم مہر ادا نہ کر دو, تو یہ تو من مانی کے سوا کچھ نہیں. پہلی مرتبہ پھر کیوں قدرت دی تھی؟ اس لیے صاحبین کہتے ہیں کہ یہ عورت ناشزہ ہو جائے گی, نافرمان ہو جائے گی اور اس کا نفقہ بند ہو جائے گا. جو مسئلہ اب آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں عورت نے جو وطی پہلی مرتبہ شوہر کے ساتھ کی تھی وہ حلال وطی تھی. اگر یہی وطی حیض والی وطی ہو نے تب بھی حکم یہی ہوگا. دیکھو میں مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اور عورت کو نکاح کی مجلس کے اندر یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے مہر معجل دوں گا, یعنی تجھے فی الحال فوراً مہر دے دوں گا. عورت بہت راضی ہو گئی, نکاح کر لیا. نکاح کر لینے کے بعد شوہر نے مہر دیا نہیں تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ بزا کو روکے رکھے جب تک کہ اس کا مہر اس کے پاس آ نہ جائے. لیکن عورت حالت حیض کے اندر تھی, کامناؤں پر قابو حاصل نہ کر پائے اور اس نے نکاح کے بعد شوہر سے مہر کا مطالبہ کیا نہیں اور حالت حیض ہی کے اندر شوہر کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کر دیا. اب میاں بیوی والا تعلق حالت حیض میں قائم ہوا دونوں کے مابین اور عورت نے مہر کا مطالبہ اس وقت نہیں کیا, لیکن پھر دوسری مرتبہ شوہر اس کے قریب جانا چاہتا ہے
اب وہ عورت جو ہے وہ اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے میرا مہر دے، پہلے دو پھر لو، پہلے دو پھر لو، مہر تو دیتے نہیں ہو، نہ آ جاتے ہو قربت اختیار کرنے کے لیے، پہلے مہر میرا دو پھر لو۔ صاحبین کہتے ہیں کہ یہ عورت ناشیزہ ہو، اس کو اب اگر شوہر نفقے سے بھی محروم کرنا چاہے نا تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ وہ وطی پر قدرت دے چکی، حق اس نے اپنا ساکت کر دیا، اور جو چیز ساکت ہو جاتی ہے وہ چیز کبھی لوٹتی نہیں ہے، لہٰذا اب شوہر کو مہر تو دینا ہی ہے، لیکن عورت اپنے آپ کو روک نہیں سکتی مہر کو وصول کرنے کے لیے، روکتی ہے تو وہ ناشیزہ ہو جائے گی، اس کا نفقہ بند ہو جائے گا۔ عورت یہ بھی نہیں کہہ سکتی ارے وہ پہلی مرتبہ جو وطی ہماری ہوئی تھی نا وہ وطی کل عدم ہے، کیونکہ وہ تو حالت حیض میں وطی ہوئی تھی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، گویا ہمارے درمیان وطی ہوئی نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ ہی تم کو روک رہا ہوں، اس کا تو حق مجھے ہے۔ ذرا نالجبل تھی، وہ عالمہ ذہنیت کی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا، لیکن جو بھی وطی ہوئی تھی یہاں اگرچہ حرام تھی وہ، لیکن ذاتاً تو مشروع ہی تھی، لہٰذا اس کا اعتبار ہوگا، جب اس کا اعتبار ہے تو اس پر حکم مرتب ہوگا، وطی ہو چکی ایک مرتبہ، حق ساکت ہو چکا، اب عورت اپنی مزاح کو روک نہیں سکتی، روکے گی تو صاحبین کے نزدیک ناشیزہ ہو جائے گی، اس کا نفقہ بند ہو جائے گا۔ یہ تو صاحبین کا نظریہ اور صاحبین کا مذہب اور نہج تھا، ورنہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جب تک شوہر کے ذمے مہر معجل باقی ہے تو اس کو وطی پر قابو دینے کا مکمل اختیار ہے۔ امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جب تک شوہر کے ذمے مہر معجل باقی ہے تو اس کو وطی پر قابو نہ دینے کا مکمل اختیار ہے، خواہ اس نے اس سے پہلے حالت حیض یا غیر حالت حیض میں وطی بھی کرائی ہو نہ کرائی ہو، جو بھی ہو، عورت کا جب تک شوہر کے ذمے مہر معجل باقی ہے تو اس کو وطی پر قابو نہ دینے کا مکمل اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، وطی اس کے ساتھ ہو چکی ہو نہ ہو چکی ہو، تو پہلے مہر دے نہ پھر وصول کر لے، جو مذاق کا منافع تجھے وصول کرنا ہے اس کے بعد تو وصول کر لے۔ آپ سمجھ رہے ہو، وہ اپنے آپ کو روکے رکھ سکتی ہے جب بھی وہ چاہے، لہٰذا یہ عورت باوجود وطی پر قابو نہ دینے کے نفقے کی مستحق ہوگی، امام صاحب کے نزدیک وہ عورت ناشیزہ نہیں ہوگی، لہٰذا شوہر پہلے مہر دے پھر وطی کے بارے میں سوچے۔ ایک فائدے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر مہر میں نہ معجل کی تشریح کی نہ ادھار کی تشریح کی، نکاح کی مجلس کے اندر یہ تو وعدہ کیا گیا کہ شوہر مہر دے گا عورت کو، لیکن یہ تشریح نہیں ہوئی کہ فوراً دے گا یا بعد میں دے گا، مہر معجل کی بھی تشریح نہیں ہوئی، مہر معجل کی بھی تشریح نہیں ہوئی، ادھار مہر کی بھی تشریح نہیں ہوئی، فوراً مہر دینے کی بھی تشریح نہیں ہوئی، تو اس صورت میں کون سا مہر دینا ضروری ہوگا؟ تو عرف کا اعتبار ہوگا، عرف کے اندر اگر معجل مہر دینے کا رواج ہو تو مہر معجل متعین ہو جائے گا، ورنہ پھر ادھار مہر متعین ہو جائے گا۔ زمین کو بھی آدمی مہر کے اندر دے سکتا ہے، زیورات وغیرہ کو بھی مہر بنانا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اسی قبیل سے حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا ہے، یعنی کبھی لغیرہ ہی کے قبیل سے حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا ہے۔ یقین جانو حائضہ عورت کی قربت اختیار کرنے کی ممانعت، حائضہ عورت سے قربت اختیار کرنے کی ممانعت گندگی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ کو حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، محیض یہ مصدر میمی ہے، یہ لوگ آپ کو حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی جی کہہ دو کہ یہ حیض گندگی ہے، لہٰذا تم عورتوں سے حالت حیض میں الگ ہی رہو، ہاں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے تب تک تم ان سے قریب مت ہو، جب پاک ہو جائے تو تم ان سے قریب ہو سکتے ہو۔ معلوم ہوا وطی میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی گندگی میں۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا، یعنی حائضہ کے ساتھ وطی کرنا کبھی لغیر نہیں ہے نا، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ احکام مرتب ہوں گے اس وطی پر۔
واتی کا احسان اس وتی سے ثابت ہو جائے گا. دیکھو ابھی آپ لوگ تقریباً سب غیر محسن ہو, تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی, نہ ہم بستری تم نے کبھی کی ہے, میاں بیوی والا تعلق کسی عورت کے ساتھ تم نے قائم نہیں کیا. اللہ نہ کرے اگر تم نے زنا کیا تو اسلامی حکومت کے اندر تم کو رجم نہیں کیا جائے گا, تم کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ بھی بہت بڑے سخت کوڑے ہوں گے, لیکن تم کو سنسار اور قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں لیکن اگر تم نے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کر دیا تو تم محسن ہو گئے, احسان ثابت ہو گیا. اب تم زنا کرو نہ کسی دوسری عورت کے ساتھ, اللہ نہ کرے, اللہ بچائے, تو تم کو سنسار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرو تو تم محسن ہو جاؤ گے. اس میں اگر تم حلال وتی ان کے ساتھ کرو تب بھی محسن ہو جاؤ گے, نہ اگر حالت حیض میں وتی کرو تم ان کے ساتھ تب بھی تم محسن ہو جاؤ گے. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے. وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ, اور عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ جو عبارت ہے اس کی وضاحت باقی رہ گئی, اس کی وضاحت ابھی کر لیتے ہیں. کہ دیکھو ایک شوہر تھا جس کا نام تھا عباس, اس نے اپنی بیوی فاطمہ کو 3 طلاق دے دی. بڑی محبت تھی دونوں کے مابین, عباس اور فاطمہ کے مابین. لوگ مثالیں دیتے تھے لیکن نظر لگ گئی, عباس کے دل میں غصہ آیا, اس نے فاطمہ کو 3 طلاقیں دے دی. بہت رویا وہ کہ کیوں اس طرح میں نے کلام کر دیا, وہ عورت الگ ہو گئی مجھ سے, میری زندگی تھی, میرا چین تھا, میرا سکون تھا. لیکن اب جب 3 طلاق دے دی تو اب اس عورت پر عباس کو کوئی حلال راستہ حاصل نہیں. ہوا یہ کہ فاطمہ نے اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہا. اس کو ایک دوسرا مرد مل گیا جس کا نام تھا شبیر. شبیر کے ساتھ اس نے نکاح کیا اور پھر شبیر کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بھی قائم ہوا. وہ فعل مخصوص قائم ہوا جو میاں اور بیوی کے مابین ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ذرا ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی والا تعلق قائم ہوا نا شبیر اور فاطمہ کے مابین, یہ حالت حیض میں ہوا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ان کے مابین میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا تھا. جو پہلا میاں بیوی والا تعلق قائم ہوا نا وہ حالت حیض میں ہوا, یعنی شبیر نے فاطمہ کے ساتھ وتی کی حالت حیض میں. اس کے بعد شبیر اور فاطمہ کی تو میں شروع ہو گئے. دوسری وتی ہو اس سے پہلے ہی شبیر نے فاطمہ کو طلاق دی اور کہا تو بھی چھوٹی ہو جا, عباس نے تجھے چھوٹی کیا. اس کی جو وجہ تھی میں اس سے بخوبی واقف ہو چکا ہوں, تو میری زندگی میں میرے کو نہیں چاہیے. اس طرح اس نے فاطمہ کو الگ کر دیا. اب شبیر اور فاطمہ کے مابین وتی ہو تو چکی ہے نا, اگرچہ حالت حیض میں ہوئی ہے لیکن وتی ہوئی ہے, لہٰذا اس کا اعتبار ہوگا. صاحب اصول شاشی کہتے ہیں اس کا اعتبار ہوگا, لہٰذا یہ حلالہ بننے کے لیے کافی ہے. لہٰذا اب اگر عباس واپس فاطمہ سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے فاطمہ کے ساتھ. اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا, کیوں کہ فاطمہ کا حلالہ ہو چکا ہے. اگرچہ وتی جو ہوئی تھی دوسرے مرد کے ساتھ وہ حالت حیض میں ہوئی تھی, لیکن ایسی وتی ہوئی تھی رجعتاً مشروع ہے, لہٰذا یہ معتبر حلالہ ہوگا. اب یہ مطلقہ ثلاثہ زوج اول کے لیے حلال ہو جائے گی. اور حالت حیض میں اس وتی سے مہر کا حکم, عدت کا حکم اور نفقے کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا. اور اگر عورت حالت حیض میں وتی کرانے کے بعد اپنے اوپر شوہر کو قدرت دینے سے باز رہے, اپنے مہر کو حاصل کرنے کی غرض سے, تو صاحبین کے نزدیک یہ عورت نافرمان ہوگی اور نفقے کی مستحق نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ جب وتی کرا لی, اگرچہ حالت حیض والی وتی تھی, اب اس کو اپنے آپ کو روکے رکھنے کا حق نہیں ہے. روکے رکھ رہی ہے تو یہ نافرمان ہے, اس لیے اس کو نفقہ ملے گا نہیں. لیکن امام صاحب کا جو نظریہ ہے وہ اس سے الگ ہے.